نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ فہم قربانی کورس کی آج 5ویں اور آخری مجلس ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ذبح کرنے سے قبل کے امور کیا ہیں، پھر ذبح کے وقت کیا امور ہیں، ذبح کرنا کیسے چاہیے اور ذبح کرنے کے بعد کے کیا کیا احکامات ہیں، گوشت کو کیسے تقسیم کرنا ہے، جانور کے کون سے اعضاء ایسے ہیں جن کا کھانا حرام ہے یا مکروہ ہے۔ قربانی کا وقت 10 ذو الحجہ سے 12 ذو الحجہ کی مغرب تک ہے۔ دیہات میں نماز فجر کے بعد اور شہروں میں سب سے پہلے پڑھی جانے والی عید کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ ذبح کرنے والا کون ہو؟ اگر تو ذبح کرنے کے امور سے خود واقف ہیں تو سب سے افضل ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح کیا جائے، اور اگر خود واقف نہ ہو تو پہلے سے ہی مسلمان قصائی کا بندوبست کر لیا جائے۔ غیر مسلم کا، قادیانی کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا، اور پھر قصائی سے ذبح کرنے کی اجرت پہلے ہی 2 ٹوک طے کر لیں، اور قربانی کے اعضاء میں سے کوئی عضو ہو، کھال ہے، آنتیں ہیں، کوئی چیز ہے، وہ قصائی کو بطور اجرت دینا یا معاوضے کے طور پر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، یا کسی چیز کو قصائی کو اس لیے دینا کہ اجرت میں سے کمی کر دے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری وغیرہ اوزار کو تیز کر لیا جائے، اور جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنا یہ مکروہ ہے، اور ذبح سے پہلے جانور کو چارہ کھلا لینا، پانی پلا لینا یہ بھی مستحب ہے۔ اور اگر قربانی میں دوسرے لوگ بھی شریک ہیں، اگر ممکن ہو ان کو بلانا تو ان سب کو بھی بلا لیا جائے، ورنہ ان سے صراحتاً تصدیق کر لینا، اجازت لے لینا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر عورتیں قربانی کے اندر شامل ہوں تو پردے کا انتظام ہو تو ان کو بھی بلا لینا چاہیے۔ ذبح کے وقت کے امور یہ ہیں کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ہرگز ذبح نہ کرے، پھر جانور کو گھسیٹ کر لانا، کھینچ کر لے کر آنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور ذبح کرنے کے وقت تصاویر بنانا، مووی بنانا یہ عبادت کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ تمام شرکاء کا موجود رہنا یا ان کا نام پکارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف ان کی طرف سے نیت کر لینا یہی کافی ہے۔ جانور کا بھی اور ذبح کرنے والے کا بھی حد الوسع جہاں تک ہو سکے قبلہ رخ ہونا مسنون ہے، بغیر کسی عذر کے قبلہ رخ ہونے کو چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے۔ ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والا یہ نیت کر لے کہ میں اپنی طرف سے اور باقی تمام شرکاء کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بغیر کسی تاخیر کے تیز چھری کے ساتھ تھوڑی کے تھوڑا سا نیچے جو ہڈی ابھری ہوئی ہوتی ہے اس سے متصل نیچے سینے سے اوپر پوری قوت اور تیزی کے ساتھ اس طرح گلے کو کاٹیں کہ 4 رگیں کٹ جائیں، ایک نرخرا یعنی سانس والی، دوسری خوراک والی، اور 2 شہ رگیں جو ان دونوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر ان 4 رگوں میں سے کوئی 3 کٹ گئیں تب بھی جانور حلال ہے، لیکن اگر صرف 2 رگیں کٹیں، 2 نہ کٹیں تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور اگر اس وقت کوئی شخص تکبیر کہنا بھول گیا تب بھی ذبیحہ حلال ہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی، تکبیر نہ پڑی تو اب ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، بلکہ اب وہ جانور مردار ہو گیا۔ ذبح کرنے کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال اتارنا، اس کا کوئی عضو کاٹنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ گوشت کے 3 حصے بنانا مستحب ہے، ایک اپنے لیے، ایک اہل و عیال کے لیے، ایک غرباء کے لیے، لیکن اگر سارے کا سارا گوشت ہی اپنے لیے رکھ لیا تب بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم مثلا عیسائی، سکھ، ہندو وغیرہ کو دینا بھی جائز ہے۔ ہاں قادیانی کو اور منکر قرآن اور حدیث کو دینا جائز نہیں ہے۔ اگر بڑے جانور میں ایک سے زائد حصے دار شریک ہوں تو وزن کر کے برابر حصوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے، کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر گوشت کی تقسیم میں سری، پائے، بڑی ہڈیاں وغیرہ، اوجڑی وغیرہ کو بھی شامل کرنا ہے تو پھر اب برابر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندازے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر سب شرکاء سارا ہی گوشت تقسیم کرنا چاہتے ہوں تو پھر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح اگر سارے رشتہ دار اکٹھے ایک ہی جگہ کھاتے ہوں تو بھی تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی کے گھر سے آنے والا گوشت جیسا بھی ہو، جتنا ہو، اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ گوشت کے کسی بھی جزو کو اجرت پر دینا یا فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اگر غلطی سے کر دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کرنا لازم ہے۔
کون سے اعضاء کھانا جائز نہیں ہے؟ حلال جانور میں 7 ایسے اعضاء ہیں، 7 اس کی ایسی چیزیں ہیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ نمبر 1، بہتا ہوا خون۔ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جو خون نکلتا ہے وہ کھانا بھی، اس کو پینا بھی حرام ہے۔ نمبر 2، نر جانور کی جو پیشاب گاہ ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ مادہ کی پیشاب گاہ، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ غدودیں ہوتی ہیں، ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ مثانہ، پتا، ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ خصیتین یعنی کپورے جسے کہا جاتا ہے، ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ قربانی کے جانور میں سے نکلنے والی چربی کا حکم بھی گوشت والا ہے۔ اگر خود استعمال نہ کرنا چاہتے ہوں تو کسی مستحق کو دے دیں، اور اگر کسی کو فروخت کرنا ہے تو فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت کو صدقہ کرنا بھی ضروری ہے۔ جانور کی کھال کے کیا احکام ہیں؟ تو کھال کو اتارتے ہوئے لاپرواہی سے کام لینا، کھال کو خراب کر دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ کھال کو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو ہدیہ کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، فقراء مساکین کو بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے ہی جانور کی کھال اترے فوراً تمام شرکاء مشورہ کر کے کسی مدرسہ میں، کسی جامعہ میں اس کی کھال کو پہنچا دیں۔ ایسے نہ ہو کہ وہ کھال پڑے پڑے خراب ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ جب جانور کو قبلہ رخ لٹائیں تو یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اور جب جانور پر چھری پھیر رہے ہوں تو بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ جب جانور کو ذبح کر لیں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔